لوگ آپ تھوڑا اندر آ جائیں، مہربانی، میری گردن پھر ادھر جائے گی، آپ ادھر آ جائیں۔ میں اس لیے خادموں کو میں سب کو نصیحت دیتا ہوں کہ میں نیچے بیٹھ جوں، آپ اوپر بیٹھیں تاکہ کلام کو اہمیت ملے، کلام کو توجہ سے سنا جائے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ، آمین۔ اب میں نہیں کہوں گا بھائی اندر نہیں آیا، تھوڑی میری بھی انسلٹ ہو گئی ہے، میں تیسری دفعہ بھائی کو اندر بلا رہا ہوں۔ آئیں اس بات کو جانیں، یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر، کس کا جی؟ تو پانی کا بپتسمہ کسی کٹوری میں لیا جاتا ہے، جہاں کسی گلاس میں لیا جاتا ہے، بندہ پورا جب ڈپ ہوتا ہے، دیکھو میں بھی 5 فٹ کچھ انچ کا ہوں، جب میں پورا ڈپ ہوں گا میں کٹوری میں تو نہیں جاؤں گا، کٹوری میں نہیں جاؤں گا، بڑے کسی بھی دیش کے مہم میں نہیں جاؤں گا، مجھے گہرے حوض میں جانا ہے، مجھے ایک سمندر کے اندر جانا ہے، ایک نہر کے اندر جانا ہے، پانی کا بپتسمہ لے کر لکھا پھر وہ اوپر آیا، چاہے وہ پانی سے اوپر آیا ہے، چاہے وہ پانی کے تھوڑے سے سائڈ پہ کنارے پہ آیا، اور لکھا ہے کہ دعا بھی کر رہا تھا۔ دوسری بات کیا ہے، ہم پانی کا بپتسمہ لے کے پکنک منانے چلے جاتے ہیں، سائڈ پہ حلوہ رکھا ہوتا ہے، سائڈ پہ چاول رکھے ہوتے ہیں، ہم انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے، پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آیا اور دعا میں لگ گیا، اور لکھا ہے کہ دیکھو کبوتر کی مانت، کبوتر نہیں ہے، کبوتر کی مانت، نہ وہاں پہ کبوتر آیا ہے۔ یہ آج گل یاد رکھنا، یہ ویڈیو والوں نے یہ دکھایا ہے، اس وقت کوئی کیمرہ نہیں تھا جو انہوں نے کبوتر کو لے لیا، انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات کو لگا لیا۔ کبوتر کی مانت، مانت جیسے کبوتر کو ایک پکیزہ جانور کہا جاتا ہے، تو لکھا کبوتر کی مانت۔ جب کبوتر، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کبوتر پہلے کیا کرتا تھا پرانے اگنا میں، تو یہاں پہ کبوتر کی مانت روح آ کر ٹھہر گیا۔ پریز دی لارڈ۔ پہلی بات کیا کہ سامان کھل گیا، پھر کبوتر ٹھہر گیا۔ یہ آج ہم 3 باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ جب پانی کا بپتسمہ لیا تو سامان کھل گیا، اور پھر روح القدس ٹھہر گیا، اور پھر باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا۔ تھوڑی دیر توجہ سے سنیں، میں تھوڑا 10 منٹ لوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر باپ ایک کہنے پر مجبور ہو گیا۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں نا کوئی بیٹا بڑا کام کرتا ہے تو جنہیں نہیں بھی گفٹ دینا وہ بھی پھر اس کو گفٹ دے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ روح القدس جو ہے گفٹ ہے، اور یہ گفٹ جب اس کو ملا تو پھر باپ نے کیا کہا، اب میں تجھ پر خوش ہوں۔ جب بیٹا گھر کوئی بڑا گفٹ لے کر آئے، جب آپ کو کہے کہ پاپا جی آج امریکہ کا ویزا میں لے کر آیا ہوں، تو آپ کتنے خوش ہوں۔ یہاں پہ روح القدس یسوع مسیح کو پھر کہاں لے گیا؟ چوتھی بات، روح القدس یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابلیس یسوع کو لے گیا آزمانے کے لیے۔ یہاں پہ بائبل میں لکھا ہے روح القدس، یوحنا کی متی کی انجیل 3 باب پہلی آیت پڑھ لے، وہاں پہ لکھا ہے کہ روح القدس یسوع کو آزمانے کے لیے لے گیا، تاکہ وہ 40 دن دعا روزے میں آزمایا جائے۔ یہ جو دعا روزہ 40 دن کا ہے، یہ اس کے اس پانی کے بپتسمے کے ساتھ ٹیچ ہے، نہ اس سے بعد میں کچھ ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ہے۔ یہ سب کچھ پانی کے بپتسمے سے لے کر گتسمنی باغ تک، اس کے بعد تو پھر یسوع پکڑوایا گیا۔ یہ بہت لمبا میسج ہے، اس بات کو جانے کے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے، یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا، اس کو کیا ضرورت تھی، لیکن اس نے خدا کے حکم کو پورا کیا۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے سے یہ حکم جاری ہے، بلکہ یسوع مسیح کی خدمت میں آنے سے پہلے یوحنا پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا۔ اگر اسے تھوڑا پیچھے جائے تو وہ کہتا ہے، اے سام کے بچوں، اب تمہیں کس نے جتا دیا کہ پانی کا بپتسمہ لو، آنے والے غضب سے بھاگو؟ پہلے کیوں نہیں آتے تھے؟ یہاں پہ اسی حصہ کے اندر پھر یسوع مسیح بھی آیا اور اس نے پانی کا بپتسمہ لیا۔
اور جب اس نے پانی کا بپتسمہ لے لیا تو لکھا پھر اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ جو سامان کا مالک ہے کیا پہلے اسے سامان نہیں کھلا ہوا؟ جو سب کے لیے سامان بند بھی کر دیتا ہے، سب کے رحم بھی بند کر دیتا ہے، سب کے رحم کھول بھی دیتا ہے، تو کیا اس کے لیے اوپر سامان پہلے نہیں کھلا ہوا تھا؟ یہ میں آپ کو الگ حصہ میں بتاؤں گا کہ یہ کون سا سامان کھلا۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے لیے جو سامان کھلا ہے وہی سامان ان کے نام سے جس نے پانی کا بپتسمہ لیا اس پر بھی کھلا ہوا ہے۔ اب اس میں دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سامان ایک ہی دفعہ کھلا ہے، لیکن پانی کا بپتسمہ آج بھائی لے لے اور اس کے لیے وہی سامان جو پہلے کھلا وہی کھلا رہے گا۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے علیحدہ کھلے گا اور اس کے لیے روح القدس علیحدہ آئے گا۔ روح القدس وہی ہے جو 120 کی جماعت میں مددگار کے طور پر آپ لوگوں کو مل گیا، جو 120 کی جماعت میں گفٹ مدد کے طور پر مل گیا۔ آج جو پانی کا بپتسمہ لیتا ہے راس بازی کو پورا کرتا ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا ہم سب نے اسی طرح راس بازی کو پورا کرنا ہے۔ تو جو راس بازی کو پورا یہ راس بازی ہے، یہ خدا کا حکم ہے پانی کا بپتسمہ۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر اس کو روح القدس ملتا ہے، اور روح القدس اور غیر زبان لکھا جب روح القدس ملا تو وہ غیر زبانیں، طرح طرح کی زبانیں۔ تو جس نے پانی کا بپتسمہ لے کے آج بھی لوڈو کھیلنی ہے، اس نے پانی کا بپتسمہ لے کے ڈرامے دیکھنے، اس نے پانی کا بپتسمہ لے کر لوگوں کی برائیاں کرنی، اس کو غیر زبان کب ملے گی؟ روح القدس کب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جو روح القدس نہیں پاتا وہ دنیا میں بھی ننگا ہے، اوپر تو جائے گا نہیں، اوپر تو ایک علیحدہ حصہ ہے، دنیا میں وہ ننگا ہے کیونکہ اس کو غیر زبان نہیں ملی، اس کو روح القدس نہیں ملی۔ روح القدس دو حصوں کے اندر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ نعمت ہے۔ روح القدس یہ بہت بڑی نعمت ہے، 9 نعمتوں میں ایک نعمت ہے، اور آپ کو 9 نعمتیں ملتی تو روح القدس نہیں ملتی تو 8 کا کوئی فائدہ نہیں۔ روح القدس پہلے ہے، روح القدس کی بدولت باقی 8 نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہم کس قدر یسوع مسیح کو خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس پہ میں خوش ہوں۔ یاد رکھیں میرے بیٹوں اور بیٹیوں، جب آپ پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں تو وہ سامان جو یسوع پر کھلا ہوا ہے وہ آٹومیٹکلی پہلے آپ نے کھلے سامان کے اندر انٹر ہونا ہے۔ جب تک آپ پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے آپ کے لیے وہ سامان بند ہی ہے، لیکن جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے وہ اس سامان میں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا پھر تم نیا یروشلم، نیا سامان، نئی زمین میں داخل ہو جاؤ گے۔ آمین۔ اس لیے دنیا پہ اگر آپ نئی زمین میں، نئی زمین کیا ہے، نیا سامان کیا ہے، نیا یروشلم کیا ہے، یہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہے۔ مت کہہ کہ ہمیں ادھر جانا پڑے گا، یہ تینوں چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہے۔ اگر بیوی نجات یافتہ ہے تو مرد شراب پیتا ہے تو پھر آپ کے گھر کے اندر نہ یروشلم ہے، نہ نئی زمین ہے، نہ یسوع کا خون ہے، نہ اس کی بلیسنگ ہے۔ دونوں میاں بیوی جب شادی کے وقت عہد کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ گھر کے اندر خدا نے ایک بڑی خوبصورت بات اپنے خادم کے وسیلہ سے کہہ دی، اس نے کہا، اس جو چوکیدار تھا جب پطرس سلاس جیل کے اندر تھے، اس نے کہا تو نجات پا تو تیرا پورا گھرانہ آمین، تو نجات پا۔ پوری نجات کب ہے؟ جب بچے بھی نجات کے اندر، بیوی بھی نجات کے اندر، شوہر بھی نجات کے اندر، پھر آپ کے گھر میں نیا سامان، نئی زمین، نیا یروشلم۔ کیونکہ یروشلم آپ کا گھر ہے۔ آپ کا گھر اگر ٹھیک نہیں ہے پانی کے بپتسمے کے بعد تو آپ یہودیہ میں، سامریہ میں اور پوری دنیا میں جا کر منادی کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے اپنے گھر کے اندر منادی کریں۔ پانی کا بپتسمہ مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر جب اوپر آیا تو اس کے لیے سامان کھلا۔ آج آپ جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اور اس کھلے سامان کے اندر یسوع، اور لکھا ہے جو مجھ میں ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ، یہ نئی زمین ہے آپ کے لیے۔ اس زمین پہ جب آپ زندہ نظر نہیں آتے، یسوع مسیح نے زمین پر ہی کہہ دیا تم
सफेदी फिरी हुई क्या हो, कब्रें हो, और तुम जिंदा लाशें हो। कभी लाश भी जिंदा होती है? तुम जिंदा घर के अंदर, यरूशलेम के अंदर लाशें हो। इसलिए यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन करें। अगर हम पानी का बपतिस्मा लेकर भी मुर्दा है तो फिर पानी के बपतिस्मे में, जहाँ देने वाले में, जहाँ ऊपर से ऑर्डर देने वाले में कमी नहीं, हम में कमी है, हम उसको पूरा नहीं कर रहे। आए अपनी आंखों को बंद कर। प्रेज द लॉर्ड। हमने इस बात को सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कंटिन्यू। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे खुश हूँ। जैसे ही ये आवाज आती है तो फिर खुदा अपने बेटे को लेकर एक बड़ी बात को, बड़े काम को लेकर पूरा करने के लिए उसको एक ऐसी जगह से गुजारता है। वहां पे लिखा है, इब्लीस ने उसे कहा अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान दूर हो जा। अगर वो शैतान को भी डांट सकता तो आपको भी डांट सकते हैं। आप जो हर पहाड़ी पे जाके सजदा करते हैं, हर बुतों के सजदा करते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जो मसीह के लोग हैं वो किसी भी तराशी मूरत के आगे सजदा नहीं कर सकते। आंखें बंद रखे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अगर आप मसीह का नाम लेते हैं तो पहाड़ियों पर, जहाँ मूर्तों के आगे या किसी भी बुत के आगे झुकते हैं तो आप लानती हैं। मैं आपको आज वाजा कहना चाहता हूँ, जितने ऑनलाइन हैं, जो यीशु तो अलावा किसी को सजदा करता वो लानती है। बाइबल के अंदर वाजा लिखा हुआ है। जब मेरे नंबर पे आप राब्ता करेंगे तो मेरा नंबर नोट कर लें, 0301 5981 044। आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप उस वक्त तक लानती हैं जब तक आप यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकते और उन हुक्मों के साथ आए। यीशु मसीह सब कौम और कबीले और उम्मत और नस्ल के लिए आया है। उसने किसी मजहब को नहीं टारगेट किया, वो सब मजहबों के लिए आया। तो आए, अगर आप लानत से, जहालत से, चोरियां से, डाकों से, बुरी बातों से, बुरे कामों से, गुनाहों कामों से निकलना है तो आए। फिर आपको आज दावत है यीशु मसीह को कबूल कर ले, लेकिन कबूल पानी के बपतिस्मे के साथ करें और फिर रासबाजी के काम करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत दे। सब कहे आमीन। जोरदार तालियां यीशु के लिए।